کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد بہار زیدی حاضر خدمت ہوں قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام وما ادراک ما فاطمۃ الزہرا سے۔ سب سے پہلے تو میں تعزیت پیش کرتا ہوں رسول خدا مولا علی چہردہ معصومین اور بالخصوص حجت دورہ کے حضور ایام فاطمیہ کے ان پرسوس دنوں کی، کہ جو آل محمد کے سینوں پہ ایک ایسا زخم ہے جو نہ کبھی بھرا تھا، نہ کبھی بھرا ہے اور نہ کبھی بھرے گا۔ ذکر جس بی بی کا ہے اس کا ذکر لامحدود ہے، اس کا ذکر اتنا لامحدود ہے کہ سارے جہاں کے دریاؤں کو، ان کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے اور درختوں سے قلم بنا لیے جائیں تو قلم سیاہی کم پڑ جائے گی لیکن ذکر مکمل نہ ہو پائے گا۔ زبانیں تھک جائیں گی لیکن ذکر بیان نہ ہو پائے گا، اور اتنے قلیل وقت میں اس ذکر کو کلام کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن ہم اپنی جانب سے کوشش کریں گے کہ اس ذکر نور میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال سکیں۔ ہمارے یہ پروگرام 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ قبل ظہور شہزادی کونین سلام اللہ علیہا، دوسرا حصہ بچپن در خانہ رسالت، تیسرا حصہ شباب در خانہ ابو تراب، اور چوتھا حصہ مصائب و شہادت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ۔ اسی سلسلے کا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے میں جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ مفضل بن عمر کی روایت کرتے ہیں کہ میں نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین سے سوال کیا کہ مولا ذرا اپنی جدہ امجدہ کی ولادت کا ذرا حال تو بیان فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری جدہ امجدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا۔ کون خدیجہ؟ وہی خدیجہ کہ جب آپ دونوں کا عقد ہوا تو اتنا مال و دولت تھا، اتنے سونا تھا، اتنے جواہرات تھے کہ غلام آ کے آپ کے سامنے ڈھیر کرتے جاتے تھے۔ یہاں رسول بیٹھے ہیں، یہاں خدیجہ بیٹھی ہیں، بیچ میں مال و دولت رکھتے جاتے ہیں، اور اتنا مال و دولت آ گیا کہ آپ کو رسول کا چہرہ نظر آنا بند ہو گیا۔ آپ نے تمام دولت کو ٹھوکریں مارتے ہوئے کہا کہ جو دولت مجھے میرے محمد کے چہرے کے دیدار سے دور کر دے میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے جد کا وقت ہوا تو عرب کی وہ عورتیں جو میری جدہ امجدہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، انہوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے خدیجہ، تم تو اتنی رئیس تھی، اتنی امیر تھی، اتنے بڑے بڑے لوگ تم سے شادی کرنا چاہتے تھے، تم سے عقد کرنا چاہتے تھے، لیکن تم نے عقد کیا تو کس سے؟ عبداللہ کے یتیم سے، محمد سے، اور آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ایسے عالم میں بھی، اتنے تانے سننے کے باوجود بھی آپ رسول کی تنہائی میں رسول کی
मोनिसो खमखार रही। और फिर वो वक्त आया कि परवरदिगार ने एक नूर को अर्श से शिकमे खतीजतुल कुबरा में भेजा। अब आप तन्हा हैं और ये वो आलम है कि जिस वक्त एक खातून को सहेली की ज़रूरत होती है, दोस्त की ज़रूरत होती है, जो आपके साथ मौजूद हो, उससे बातें करे, लेकिन इस आलम में आपके साथ कोई भी ना है, लेकिन परवरदिगार ने आपको तन्हा न छोड़ा, मुकम्मल एहतमाम किया हुआ है आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए। यहाँ तक कि रसूल खुदा खुद ये इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने घर में दाखिल हुआ, मैंने महसूस किया कि खतीजा किसी से गुफ्तगू कर रही हैं, किसी से हम कलाम हैं। मैंने फौरन सवाल किया कि खतीजा आप किससे गुफ्तगू कर रही थी? तो आपने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, ये जो नूर मेरे शिकम में मौजूद है ये मुझसे गुफ्तगू करता है। और फिर वक्त आया कि जब परवरदिगार ने 4 बीवियों को आपके घर में भेजा, आपने फौरन पूछा कि आप चारों कौन हैं, कहाँ से आई हैं? तो बताना शुरू किया कि हमें परवरदिगार ने भेजा है, हम आपकी दोस्त हैं, हम आपकी सहेलियां हैं, हम आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए आई हैं। पहली खातून आई, बताया कि मैं आसिया हूँ, ज़ौजाए फ़िरौन। दूसरी खातून आई, बताया कि मैं ज़ौजाए इब्राहीम हूँ, सारा। तीसरी खातून आई, मैं मादर ईसा मरियम हूँ। चौथी खातून आई, मैं जनाब मूसा की बहन कुलसूम हूँ। अभी आप लोग बातें कर ही रहे थे, इतने में ही अर्श से फर्श तक एक चादर तन गई। अर्श से फर्श तक है नूर का समा, आई आलम में 11 इमामों की माँ। और जब वो चादर हटी तो एक हूर बशक्ल इंसानी सजदा रेज नजर आई। और ये तो वो रिवायत है जो बीबी खतीजतुल कुबरा से मंसूब है। और अब वो रिवायतें जो आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। मेरे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मोहम्मद वाजिल फरज हो मजमईन ये इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन मेरे जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार ने सबसे पहले मेरी बेटी फातिमा के नूर को खल्क फरमाया। तो किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि फातिमा इंसानी मखलूक नहीं है। तो आप फरमाते हैं कि सुनो, फातिमा हूर बशक्ले इंसानी है। तो उसने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, फातिमा हूर बशक्ले इंसानी कैसे? तो आपने जवाब दिया कि सुनो, आदम को भी खल्क करने से पहले परवरदिगार ने अपने नूर में से फातिमा के नूर को खल्क किया। उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, फिर ये नूर कहाँ रहा? तो आपने बताया कि ये नूर अर्श के साए में एक नूर के कुब्बे में मौजूद था। फिर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, इस नूर की ग़िज़ा क्या थी? तो आपने बताया इस नूर की ग़िज़ा तस्बीह और तहरीर परवरदिगार थी। और जब उस परवरदिगार ने चाहा कि वो इस नूर को अर्श से फर्श की जीनत बनाए तो उसने मुझे मेराज पे बुला लिया। जिब्रील अमीन ने मुझे एक सेब दिया, मैंने उसे खा लिया और फिर उस परवरदिगार ने मुझे उस सेब की, उस फल की बरकत से खतीजतुल कुबरा के बतने मुबारक से फातिमतुल ज़हरा अता की। और अब जब भी मैं उस सेब की खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ तो मैं फातिमा के बोसे ले लिया करता हूँ। और छठे इमाम से रवायत है कि मेरे और आपके छठे इमाम ये इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार ने मेरी जद्दे अमजदा को 9 नाम दिए हैं। फातिमा, बतूल, जहरा, राजिया, मर्जिया, सिद्दीका, ताहिरा, मुहद्दिसा, मुबारिका। अब हुजूर चंद उन नामों को जानेंगे जिनके मायने हैं। एक, फातिमा, यानी
جو دوزخ کی آگ سے بچانے والی، کیونکہ محشر کے وقت جنت اور دوزخ کے باہر بیچ میں جنت کے دروازے کے پر بیوی موجود ہوں گی. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہوں گے کہ جنہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا، اور کچھ ہوں گے کہ جنہیں دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا. ایک لمبی قطار ہوگی. آپ فوراً آگے بڑھیں گی، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے کریں گی، اپنے پاس لے کر آئیں گی، اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں جا کر فرمائیں گی کہ پروردگارا، یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ میرے بیٹے کے غم میں آنسو بہایا کرتے تھے، مجھے اجازت دے کہ انہیں میں جنت میں بھیجوں، کہ جنت میں جا سکے. تو پروردگار یہ فرمائے گا کہ اے فاطمہ، ہم انہیں بھیج سکتے تھے، لیکن ہم نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا، ہم چاہتے تھے کہ آپ انہیں جنت میں بھیجیں تاکہ یہ جب تک جنت میں رہیں تب تک یہ حسین کی ماں کو دعائیں دیتے رہیں کہ ہم حسین کی ماں کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں. وہ لوگ بھی بڑے عجیب ہوں گے، پھر پوچھیں گے کہ پروردگارا، ہمیں اپنا مقام بتا. تو پروردگار بتائے گا کہ سنو، تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانا چاہو تم اسے لے جا سکتے ہو. اور امام کے ایک شاگرد ابن تغلق یہ بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مولا، زہرا نام کے معنی کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ سنو کہ میری جد امجدہ، میرے جد مولا علی کے لیے، علی مرتضیٰ کے لیے 3 مرتبہ دن میں 3 مرتبہ اپنی نورانیت کو ظاہر کیا کرتی تھی. پہلی بار جب وہ اپنی نورانیت کو ظاہر کرتی تو وہ صبح سویرے کا وقت ہوتا تھا، لوگ سو رہے ہوتے تھے، اور جب آپ اپنی نورانیت کو ظاہر کرتی تو ان کی دیواروں پہ نور چھا جاتا تھا. فوراً اٹھتے، مسجد نبوی میں جاتے، رسول سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ، یہ کیسا نور ہے جو کہ ہمارے گھروں میں آتا ہے؟ تو آپ بتاتے کہ سنو، میری بیٹی فاطمۃ الزہرا محراب عبادت میں ہے. اور دوسری مرتبہ آپ اپنے نور کو تب ظاہر کیا کرتی تھی کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا، سورج کی تپش ہوتی تھی، تب آپ اپنے نور کو ظاہر کرتی. پھر لوگ سوال کرتے، یا رسول اللہ، یہ کون سا نور ہے؟ اس نور کے بارے میں بتائیے جس نور کی روشنی آ رہی ہے. تو آپ بتاتے تھے کہ سنو، میری بیٹی فاطمۃ الزہرا اپنی نورانیت کو ظاہر کر رہی ہیں. اور تیسری مرتبہ کہ جب رات اپنے پنجے پھیلانا شروع کرتی تھی، سورج غروب ہو چکا ہوتا تھا، اس وقت بی اپنے نورانیت کو ظاہر کرتی تھی. پھر لوگ پوچھتے کہ یا رسول اللہ، یہ نور کون سا ہے؟ پھر رسول جواب دیتے کہ سنو، میری بیٹی فاطمۃ الزہرا محراب عبادت میں خدا کی عبادت کر رہی ہے. اور تیسرا کیا نام ہے؟ بطول. بطول کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ہر قسم کی نسوانی نجاست سے پاک. اور پھر وہ لقب جو خود رسول نے دیا، یعنی ام ابیہا، باپ کی بھی ماں، یا فاطمہ زہرا. یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے، یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے، سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے. یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے، سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے. سرور کو رسالت تیری نسبت سے ملی ہے، حسنین پسر باپ نبی وقت علی ہے. پالے تجھے ادراک کی اوقات کہاں ہے، حد یہ ہے کہ بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے. زہرا دیر و دیوار لے جا رے بابا، مانا اس نے ہم بدلا ہے مقدر، جلتا ہوا دروازہ جلایا گیا مجھ پہ، ہنستے رہے سب
میں روتی رہی بابا اور زہرا پہ اے بابا وہ مصیبت کی گھڑی تھی دربار میں سب بیٹھے رہے اور میں گھڑی تھی امت تیری اولاد سے یوں پھر گئی بابا دیکھو تو ذرا آئے مصیبت میرے بابا اب شبد آیا نہیں بابا میرے بس میں ارے بابا میں جیفا ہوئی 18 برس میں 18 برس میں ارے پہچانے جس نیہا پہچانے جس نیہا سسور میرے بابا کہنا ہے حسین آج ہلالت بہانے ایک دن بن جائے میری بے سایہ میں روحان علم میری دوسرے لکھی بابا دیکھو تو ذرا آئے مصیبت میرے بابا دیکھو تو ذرا آئے مصیبت میرے بابا